بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حر بن یزید کون تھا؟ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کیوں نہ جانے دیا اور ان کو کربلا کے تپتے ریگستان میں پڑاؤ ڈالنے پر کیوں مجبور کیا؟ اور کربلا میں خانوادہ رسالت کے چراغ بجھانے والے عبید اللہ ابن زیاد سے اس کا کیا رشتہ؟ ناظرین، میدان کربلا کے سب سے پہلے شہید کا نام حر بن یزید الرائی التمیمی ہے۔ تاریخ میں آپ کو جناب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ یزید ابن معاویہ کے بیٹے نہیں تھے بلکہ بنو تمیم کے یزید نامی ایک جنگجو شخص کے بیٹے تھے۔ حر کوفہ کے مشہور ترین جنگی جان بازوں میں سے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے انہیں عبید اللہ ابن زیاد کے ایک لشکر کا سپہ سالار ہونے سے ذکر کیا ہے اور اسی بنا پر وہ ایک فوجی منصب کے حامل تھے۔ جب یزید کو خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ کے لیے رخت سفر باندھے چکے ہیں تو اس نے نعمان بن بشیر کو معزول کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر مقرر کیا۔ ابن زیاد امام عالی مقام کی بہادری شجاعت سے آشنا تھا، اس لیے اس نے پورے کوفہ سے ایک ایسے شخص کو تلاش کیا جو کہ امام عالی مقام کا مقابلہ کر سکے اور ان کو کوفہ پہنچنے سے روک سکے۔ چنانچہ اس کی نظر انتخاب کوفہ کے ایک بہادر اور جرئی شخص حر بن یزید پر پڑی اور اس نے حر کو تمیم و ہمدان کے جوانوں پر مشتمل فوج کی سپہ سالاری کے فرائض کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے مامور کیا گیا۔ حر بن یزید ریائی کا پورا نام حر بن یزید بن ناجیہ تمیمی یربوئی ریائی ہے۔ واقعہ عاشورہ سے پہلے عبید اللہ ابن زیاد کی جانب سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے کارواں کو کوفہ جانے سے روکنے کی ذمہ داری حر بن یزید کے سپرد کی گئی، لہٰذا اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے حر 1000 افراد پر مشتمل لشکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ آپ کے فوجی عہدیدار ہونے کے احتمال کی مزید تقویت اس بات سے ہوتی ہے کہ کوفہ کی 60 سالہ زندگی میں کسی قسم کی سیاسی سرگرمی کا ذکر نہیں آیا اور وہ سیاست سے کسی قسم کا سروکار نہیں رکھتے تھے۔ صرف بلعامی نے ایک کمزور روایت کے سہارے کی بنا پر اسے شیعہ کہا ہے کہ جس نے اپنے مذہب کو چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ امام ابن عساکر لکھتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد جب امام حسین علیہ السلام کی کوفہ کی طرف روانگی سے آگاہ ہوا تو اس نے کوفہ بزرگوں اور روساؤں میں سے حر کو طلب کیا اور انہیں 1000 افراد کی سپہ سالاری کے ساتھ حضرت امام حسین کو روکنے کے لیے روانہ کیا۔ دیگر روایات کے مطابق پر عبید اللہ بن زیاد نے حسنین بن نمیر تمیمی کو 4000 کی نفری کے ساتھ قادسیہ اعزام کیا تاکہ وہ قادسیہ سے خفان تک کے علاقے کو اپنے زیر و نظر رکھے، اس طرح وہ اس علاقے میں آنے جانے والوں سے آگاہ رہ سکیں۔ اور حر اور اس کے سپاہی اس 4000 افراد کا حصہ تھے کہ جو حسنین بن نمیر کی سرکردگی میں مامور ہوئے تھے۔ خود حر روایت کرتے ہیں کہ جب میں کیسر ابن زیاد سے باہر نکلا تاکہ امام حسین کو روکنے کے لیے سفر کا آغاز کروں تو میں نے 3 بار اپنے پیچھے سے ایک غیبی ندا سنی کہ جو مجھے کہہ رہی تھی، اے حر، تمہیں جنت کی بشارت مبارک ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کسی کو اپنے پیچھے نہ پایا اور میں نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، یہ کیسے جنت کی بشارت ہو سکتی ہے جب کہ میں امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے اس بات کو ذہن نشین کیا یہاں تک کہ اس نے اس بات کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے بیان کیا تو امام علیہ السلام نے کہا، تو نے حقیقت میں نیکی اور خیر کی راہ کو پا لیا ہے۔ امام حسین ذی حسم کے مقام پر حر کے روبرو ہوئے۔ امام ظہری کے مطابق حر جنگ کے لیے اعزام نہیں ہوئے تھے بلکہ صرف امام حسین کو ابن زیاد کے پاس لانے کے لیے مامور تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی قیام گاہ کے سامنے صف آرائی کی۔ جب کارواں امام حسین علیہ السلام نے سفر کا آغاز کیا تو انہوں نے دور سے دشمن کے لشکر کا مشاہدہ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے استفسار کیا کہ یہاں نزدیک کوئی پناہ گاہ ہے جہاں ہم پناہ لیں، ایک طرف اس سے ان کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں، ایک طرف ایک منزل پناہ
ذو حسم ہے۔ امام نے بائیں طرف سفر کا آغاز کیا جبکہ دشمن نے بھی اس طرف کا رخ کیا، لیکن امام حسین علیہ السلام ان سے پہلے اس مقام پر پہنچ گئے اور انہوں نے اپنے خیام نصب کر دیے۔ حر بن یزید ریائی اور اس کے ساتھی ظہر کے وقت پیاس کے عالم میں وہاں پہنچے اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے سامنے خیام نصب کیا اور ان کے سامنے صفا آرائی کی۔ ان کے اس دشمنانہ رویے کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے ان سے صلح آمیز رویہ اپنایا۔ امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے حکم دیا کہ انہیں پانی پلائیں۔ حر نے آپ کی اقتدار میں نماز پڑھنے کی خواہش کی ظاہر کی، آپ نے اسے قبول فرمایا۔ حر نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ امام نے اسے بتایا کہ مجھے کوفہ کے اہلیان نے دعوت دی ہے، میں ان کے بلانے پر یہاں آیا ہوں۔ نیز کوفیوں کے مسلسل لکھے ہوئے خطوط سے آگاہ کیا اور ان کی پریشانی کا بتایا کہ وہ اپنے کیے پر نادم ہیں۔ حر نے بتایا وہ ایک خطوط سے بے خبر ہیں، وہ اور اس کے ساتھ آنے والوں میں کوئی آپ کو خطوط لکھنے والوں میں سے نہیں ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ کو کوفے کے حاکم پاس لے کر جائیں۔ امام نے جب اپنے حساب کے ساتھ سفر شروع کرنے کا ارادہ کیا تو حر کوفے جانے اور آپ کے واپس حجاز جانے میں رکاوٹ بنا۔ حر نے امام کو تجویز کی کہ وہ کوفے اور مدینے کے علاوہ کسی اور راستے کا انتخاب کریں تاکہ وہ اس سلسلے میں ابن زیاد سے نئے دستور کو طلب کر سکے۔ حر نے امام سے کہا، آپ سے جنگ کرنا میرا وظیفہ نہیں ہے، لیکن مجھے کہا گیا ہے کہ میں آپ سے کسی صورت میں جدا نہ ہوں یہاں تک کہ میں آپ کو کوفہ لے کر جاؤں۔ پس اگر آپ میری ہمراہی سے گریزاں ہیں تو آپ ایسا راستہ اختیار کریں جو آپ کو نہ کوفہ لے کر جائے اور نہ مدینہ ہی لے کر جائے جب تک میں عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو یزید بن معاویہ کو خط لکھیں تاکہ یہ معاملہ صلح پر ختم ہو جائے۔ میرے خیال میں یہ میرا اپنے آپ کو جنگ و جدال میں ملوث کرنے کی نسبت زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ عزیب الجنات اور قادسیہ کا راستہ اختیار کیا۔ نیز حر بن یزید امام کے ساتھ رہا۔ حر بن یزید ریائی امام سے جنگ کرنے کے لیے مأمور نہیں تھا، لیکن وہ شروع سے ہی امام حسین علیہ السلام کو ممکنہ جنگ کی تنبیہ کرتا رہا، یہاں تک کہ کہتے کہ اس نے امام کو تنبیہ کی اگر جنگ ہوئی آپ یقیناً قتل ہو جائیں گے۔ جب موقع ملتا تو امام علیہ السلام سے ملجس ہوتا کہ خدا کے لیے آپ اپنی جان کی حفاظت کریں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ نے جنگ کی تو آپ کا قتل ہونا یقینی ہے۔ لیکن امام نے اسے اس شعر میں جواب دیا کہ خدا کی راہ میں موت سے کوئی ڈر و خوف نہیں ہے۔ عزیب کے مقام پر کوفہ سے 4 افراد آپ سے ملحق ہونے کے لیے آئے۔ حر نے انہیں گرفتار کرنے یا انہیں کوفہ واپس بھیجنے کا ارادہ کیا، لیکن امام اس ارادے میں مانع بنے۔ انہوں نے کوفے کے غیر معمولی حالات اور آپ کے سفیر قیس بن ساہر کے شہید ہونے کی خبر دی۔ نیز آپ سے جنگ کرنے کے لیے کوفے میں ایک بہت بڑے لشکر کی تیاری خبر دی۔ 2 محرم کو حر کی امام کے ساتھ ہمراہی اختتام کو پہنچی۔ دونوں گروہ نینوا نامی جگہ پر پہنچے تھے کہ عبید اللہ نامہ حر بن یزید ریائی کو ملا، جس میں اسے دستور دیا کہ امام حسین سے سختی کے ساتھ پیش آئے اور اسے کسی صحرا اور بیابان میں پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کرے۔ ابن زیاد نے حر کو لکھا کہ جیسے ہی تمہیں میرا نامہ ملے تم حسین کے ساتھ سخت گیری سے پیش آؤ اور اسے ایسی جگہ پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کرو جہاں پانی وغیرہ نہ ہو۔ میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ مسلسل تمہارے ساتھ رہے تاکہ وہ مجھے تمہارے بارے میں خبر دے کہ تم نے میرے دستور کے مطابق عمل کیا ہے۔ والسلام۔ حر نے یہ خط امام کی خدمت میں پڑھ کر سنایا۔ امام نے کہا، ہمیں نینوا یا غازر میں پڑاؤ ڈالنے دو۔ عبید اللہ بن زیاد کی جاسوسی کی وجہ سے حر بن یزید ریائی سختی میں تھا، لہذا اس نے امام کو روک دیا اور امام کی درخواست کے باوجود انہیں نینوا کے پاس پڑاؤ ڈالنے سے منع کیا۔ امام نے مجبور ہو کر کربلا میں اپنا خیام نصب کیے۔ بعض روایت کی بنا پر عقر گاؤں کے پاس فرات
کے قریب خیام نصب کیے۔ زبیر بن قیس نے امام سے کہا، خدا کی قسم، جیسا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس گروہ کے بعد آنے والوں کی نسبت اس گروہ سے ہمارے لیے جنگ کرنا آسان تر ہے۔ اپنی جان کی قسم، ان کے بعد آنے والوں کے ساتھ ہمیں جنگ کرنے کی سکت نہیں ہے۔ امام نے جواب دیا، ہاں درست کہہ رہے ہو، لیکن میں جنگ میں پہل کرنے والا نہیں ہوں گا۔ حضرت امام حسین علیہ کربلا پہنچے تو حر کے لشکر کے ان کا راستہ روک لیا اور یہیں فرات کے کنارے پڑاؤ ڈالے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا کربلا۔ امام نے یہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ حر کے ساتھیوں نے ایک طرف خیام نصب کر دیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پڑاؤ ڈالنے پر حر نے ابن زیاد کو خط لکھا اور ان کے کربلا میں ٹھہرنے کی خبر دی۔ حر نے احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ سخت اقدامات کیا تھا۔ عاشور کے عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو آراستہ کیا اور لشکر کے سپہ سالار مقرر کیے۔ اس نے حر بن یزید ریائی کو بنی تمیم اور بنی ہمدان کی سپہ سالاری دی۔ لشکر امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ حر نے جب لشکر کو امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے بالکل معصم دیکھا تو وہ عمر بن سعد کے پاس آیا اور اس سے کہا، کیا تو اس شخص حسین بن علی سے جنگ کا ارادہ رکھتا ہے؟ عمر بن سعد نے جواب میں کہا، ہاں خدا کی قسم، اس جنگ کی آسان ترین صورت سروں کا گرنا اور ہاتھوں کا کٹنا ہوگی۔ حر نے کہا، مگر تمہاری تجویزیں تو خوش آئندانہ تھیں۔ عمر بن سعد نے جواب دیا، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں قبول کر لیتا، لیکن تمہارے امیر نے اسے قبول نہیں کیا۔ یہ سننا تھا کہ حر عمر کے لشکر کو چھوڑ کر لشکر کے ایک طرف کھڑا ہو گئے اور آہستہ آہستہ امام حسین علیہ السلام کی فوج کی طرف بڑھنے لگے۔ لشکر عمر بن سعد کے ایک شخص مہاجرین اوس نے کہا، اے حر، حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حر نے کپکپاتے جسم کے ساتھ کوئی جواب نہیں دیا۔ مہاجر حر کی یہ حالت دیکھ کر شک میں پڑ گیا اور حر سے یوں مخاطب ہوا، خدا کی قسم، میں نے کبھی کسی جنگ میں تمہارا یہ حال نہیں دیکھا۔ مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفے کا شجاع ترین شخص کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا، میں تمہارا کیا حال دیکھ رہا ہوں؟ حر نے جواب دیا، میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ حر نے یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف چلے گئے۔ کہتے ہیں اس سے ایک رات قبل حر بن یزید عبادت میں مشغول تھا اور اپنے خیمے سے باہر نکل کر امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے بیٹے نے پوچھا کہ میں نے اپنے باپ کو کبھی اس قدر بے چینی کی حالت میں نہیں پایا، کیا معاملہ ہے؟ تو حر اپنے بیٹے کو امام حسین علیہ السلام کے پاس لے گیا اور کہنے لگا، کچھ سنائی دیا؟ اس کے بیٹے نے غور سے سنا تو ننھی سکینہ اپنے بابا امام حسین علیہ السلام سے کہہ رہی تھی، بابا، میرے چھوٹے بھائی نے اتنے دنوں سے پانی نہیں پیا، اس کے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں، بابا اسے پانی لا دیں۔ جب حر کے بیٹے نے یہ سنا تو اس کا دل بھی پگھل گیا اور اس رات کے بعد حر کی طبیعت میں تلاطم پیدا ہوا اور وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس جا کر شرف باریابی کا طلبگار ہوا۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ وہ بہت پریشانی کے عالم میں امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہوئے اور اسے اس بات یقین نہیں تھا کہ کوفی معاملے کو جنگ تک لے جائیں گے۔ وہ معافی کا طلبگار ہوئے۔ امام نے اس لیے استغفار کی اور فرمایا، تو اس دنیا اور آخرت میں آزاد ہو۔ ابن زیاد کے لشکر کے لیے حضرت حر کا امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہونا ہی حیران کن تھا۔ بعض حر کے ملحق ہونے کی وجہ غیبی صدا کے سننے یا سچے خواب کو قرار دیتے ہیں۔ حر نے توبہ کرنے کے بعد لشکر یزید کے سامنے ان الفاظ میں نصیحت کی، امام حسین علیہ السلام نے جو تجاویز تمہیں دی اس بات کا باعث نہیں بنیں کہ خدا تمہیں اس جنگ سے دور رکھے۔ حر نے یہی بات دوبارہ کی تو عمر بن سعد نے کہا، میں حسین سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہوتا تو میں اسے اختیار کرتا۔ یہ سن کر حر لشکر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اے اہل کوفہ، تمہاری مائیں تمہارے غم میں روئیں۔ اس نیک شخص کو دعوت دی اور اسے کہا کہ ہم تمہاری رکاب میں جنگ کریں گے
اب جب وہ تمہارے پاس آ گیا ہے تو اب اس کی مدد سے تم نے ہاتھ کھینچ لیا ہے، اس کے سامنے جنگ کے لیے صف باندھے کھڑے ہو اور اس کے قتل کے در پہ ہو، اس گھیرے میں لے لیا ہے، اس کے نفس کو محبوس کر دیا ہے اور تم نے اس قدر وسیع اور عریض زمین پر کہیں جانے سے اسے روک دیا ہے، اسے اس طرح نرغے میں لے لیا ہے کہ وہ نہ تو اپنی مرضی سے کسی چیز کو انجام دے سکتا ہے اور نہ اپنے آپ سے دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس فرات کا پانی اس پر، اس کے خاندان اور اصحاب پر بند کر دیا ہے، جس سے یہود و نصارہ اور مجوسی پانی پی رہے ہیں، خنزیر اور کتے پانی پر کھیل رہے ہیں۔ ان کی تشنگی کا یہ عالم ہے کہ تشنگی نے انہیں بے حال کر دیا۔ تم نے محمد اور اس کے خاندان کی کیا پاسداری کی ہے؟ پیاس کے دن، قیامت کے روز خدا تمہیں سیراب نہ کرے۔ یہ سننا تھا کہ لشکر نے اس کی جانب تیر اندازی شروع کر دی اور پیچھے ہٹے اور امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ حر کی توبہ کو زیادہ وقت نہیں گزرا کہ روایت کی بنا پر اس نے امام حسین علیہ السلام سے تقاضا کیا، چونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے امام علیہ السلام پر خروج کیا، لہذا اسے جنگ کی اجازت دی جائے اور آپ کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کر دے۔ وہ توبہ کے بعد بلا فاصلہ راہی میدان ہوئے، عمر بن سعد اور اس کے لشکر کو دوبارہ نصیحت کرنے اور جواب میں ان کی طرف سے اخلاقاً افکار دیکھ کر بالآخر چند مرتبہ حملہ آور ہوئے اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ حر نے بڑی بہادری سے جنگ کی، ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا، ان کے کانوں اور پیشانی سے خون جاری تھا، لیکن وہ مسلسل رجز خوانی کرتے ہوئے دشمن پر حملے کر رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے 40 افراد کو قتل کیا۔ پیادہ لشکر نے مل کر ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ کہا گیا ہے کہ ایوب بن مصر اور ایک کوفی سوار ان کی شہادت میں شریک تھے، لیکن بعض نے کہا ہے کہ ظہر سے کچھ پہلے حبیب بن مظاہر کی شہادت کے بعد زبیر بن قیس اور حر بن یزید ریائی اکٹھے میدان جنگ میں گئے۔ دونوں ایک دوسرے کی حمایت کرتے رہے، جب ایک دشمن کے نرغے میں آ جاتا تو دوسرا اسے چھڑانے کے لیے مدد کو آتا، لیکن دشمن پر مسلسل حملے کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت حر شہید ہوئے اور زبیر بن قیس واپس لوٹ آئے۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام اس کے جنازے کو لائے تو امام حسین علیہ السلام ان کی میت کے سرہانے بیٹھ گئے اور اس کے چہرے سے خون کو صاف کرتے ہوئے فرما رہے تھے، حر تو اسی طرح آزاد ہو جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا، بلکہ تم دنیا اور آخرت میں آزاد ہو۔ امام حسین نے رومال سے اس کا سر کو باندھ لیا۔ اللہ